یہ ایج ہے، یہ جو تم لوگوں کی ایج ہے، یہ یو ایم ٹی کے اسٹوڈنٹس کی جو ایج ہے، یہ ہے بات سمجھنے کی کہ مسئلہ ہے کیا، یہاں مجھے کرنا کیا ہے، مجھے کس نے بنایا، کیوں بنایا، کس لیے بھیجا۔ یہ ایج ہے سمجھنے کی۔ اگر اس ایج میں میرے پیارو تم لوگوں نے سمجھ لیا، اگر اس ایج میں سمجھ لیا تو موت تک عقل ٹھیک رہے گی۔ اگر اس ایج میں نہ سمجھا، آگے جا کے مشکل ہو جائے گی۔ بڑی ضروری بات، بڑی ضروری بات۔ اور یہ بات تو میں یونیورسٹیوں میں کوئی نہیں سکھا رہا، میں بتاؤں، یہ یونیورسٹیاں نہیں بتا رہی کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، یہ نہیں بتا رہے۔ یہاں یونیورسٹیوں میں تعلیم کا نظام ہے، تربیت کا کوئی نظام نہیں۔ تعلیم کا نظام ہے، تربیت کا، تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے۔ تربیت انسانوں سے منتقل ہوتی ہے، تعلیم کتابوں سے پڑھی جاتی ہے۔ کتابوں سے تربیت نہیں ہو سکتی میرے پیاروں۔ تربیت کے لیے کوئی استاد چاہیے ہوتا ہے جس کی اپنی زندگی اس سے مزین ہو، جو کتاب میں لکھا ہے اس سے اپنی زندگی مزین ہو۔ تم جو کتابیں پڑھتے ہو اس میں یہ لکھا ہے 2 اور 2 4 کیسے کرنا ہے، پیسے کیسے کمانے ہیں، کون سا کام کرو گے اس میں زیادہ پیسے کمائے جائیں گے، یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ کتابوں میں یہ نہیں لکھا، جو تم کتابیں پڑھ رہے ہو ان میں یہ نہیں لکھا کہ انسان کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کیسا ہوتا ہے، کون سی صفات ہوں تو انسان بنتا ہے، کون سی صفات اگر نہ ہوں تو یہ جانور بن جاتا ہے۔ کیونکہ انسان میں اور جانور میں جو فرق ہے وہ صفات کا ہے۔ اگر صفات نہیں ہے تو پھر جانور ہے، پھر انسان نہیں ہے، یہ پھر شکل انسان کی ہے۔ اب تم خود سوچو نا، یہ جو بچے، جو انسان چھوٹے بچوں کو پکڑ کے زیادتی کر کے ان کو ذبح کر مار دیتے ہیں، یہ انسان ہے؟ کیا خیال ہے؟ کہیں گے دیکھنے والے تو کہے گا کہ جی انسانی شکل ہے، یہ انسان نہیں ہے، انسانی شکل ہے، انسان نہیں ہے۔ لیکن انسان تو انسانی صفات سے بنتا ہے۔ اگر وہ انسانی صفات سیکھی ہے، اگر وہ سیکھی ہیں تو آئیں گی، نہیں سیکھی تو۔ اب یہ چھوٹا بچہ ہے یا اس سے بھی چھوٹا بچہ، پیدا ہوتا بچہ، جو بچہ آج پیدا ہوا ہے، جو بچہ آج پیدا ہوا، اس کو پیدا ہوتے ہی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، مولانا صاحب کے گھر میں پیدا ہو، مفتی صاحب کے گھر میں پیدا ہو، اور پیدا ہوتے ہی اسے یہودی کے گھر چھوڑائیں، کسی یہودی کے گھر میں چھوڑائیں، اور یہودی ماں باپ اس کی پرورش کریں، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ بڑا ہو کے مسلمان بنے گا؟ کہ جی نہیں یہ تو مفتی صاحب کا بیٹا ہے، یہ بن جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی موٹی بات تو سمجھ آ رہی ہے، تو اتنی موٹی بات نہیں سمجھ آتی کہ جو میں نے سیکھنا ہے، جو اس ایج میں سیکھنا ہے۔ حدیث پاک میں کیوں آتا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو کہ بیٹا نماز پڑھ لے۔ 7 سال سے پہلے کیا کرو؟ 7 سال سے پہلے اس کو محبت دو۔ آگے تم لوگوں نے باپ بننا ہے، یہ سمجھ لو بات۔ چھوٹے بچوں کو اتنی محبت دو، 7 سال تک اتنی محبت دو کہ وہ محبت میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے محبت میں بات ماننا، یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے محبت میں حکم ماننا، ایک ہوتا ہے ڈر کے حکم ماننا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ڈر کے ماننا اور محبت میں ماننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگ ڈر کے مانتے کہ محبت میں؟ یعنی اپنی امت کو اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ امت پیار میں ہی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کو نبی سے محبت ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، چاہے کیسا ہی مسلمان ہو۔ اس لیے کہا کہ 7 سال تک اپنی اولاد میں محبت بانٹو، اور اتنی محبت دو، اتنی محبت دو کہ محبت میں وہ تمہاری بات ماننے والا بن جائے، تمہاری اولاد تمہاری بات محبت میں مانے، اتنی محبت دے دو۔ پھر اس کو اب اتنی محبت دے دی ہے، خود اعمال گھر میں کر رہے ہو، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ
فرض مسجد میں پڑھو، سنت نفل گھر میں آ کے پڑھو. کیوں؟ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں. گھر میں سنت نفل پڑھو گے، گھر میں سنت نفل پڑھو گے، اولاد پڑھتے دیکھے گی. محمد یوسف مسلمان ہوا، جب مسلمان اناؤنس ہو گیا، جب اناؤنس کر دیا اس نے مسلمان کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو گھر میں نماز پڑھنے لگا. جب گھر میں نماز پڑھنے لگا تو مجھے کہتا ہے کہ نہیں بھائی، پہلے ہم چونکہ عیسائی تھے، کرسچن تھے، تو میرے بچے صلیب بنایا کرتے تھے. جب سے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، میری چھوٹی بچی ہے 1 سال کی، وہ بھی چھوٹا سا دوپٹہ لے کے سجدہ کر رہی ہوتی ہے، مجھے دیکھتی ہے. جو ہم کریں گے اولاد دیکھے گی. اب اولاد کی تربیت میں شروع سے اس بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اب باپ بننا ہے ان قریب. اس وقت جتنی ضرورت ہے میرے دوستو، میرے پیارو، اس وقت جتنی ضرورت ہے انسانیت کی تربیت کی، پہلے بھی ضرورت تھی، لیکن اتنی ضرورت پہلے کبھی نہیں تھی جتنی اس وقت ہے. ربنا اللہ نے کیوں دعا سکھائی ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ قرآن میں لکھ کے اللہ نے دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا روز پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد پڑھا کرو کہ یا اللہ میری اولاد کو، میری ذریات کو، میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مجھے اس سے ٹھنڈک نصیب فرما. کیونکہ جس کی اولاد بگڑ جاتی ہے نا، جس کی بیٹی بگڑ گئی، جس کا بیٹا بگڑ گیا، اس ماں باپ سے پوچھو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے. اولاد سے ٹھنڈک کیا چیز آتی ہے؟ یہ دعا سکھائی. اور ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اولاد سے ٹھنڈک آئے. تم لوگوں کے جتنے یہاں پہ تم آ کے پڑھتے ہو، تم لوگوں کی کوئی بری خبر، کوئی تمہارے کریکٹر کی بری خبر تمہارے ماں باپ کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ جی آپ کی بیٹی نے یہ کر دیا، آپ کے بیٹے نے یہ کر دیا، بس ان کے لیے موت ہے. لیکن ماں باپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم اولاد سے ٹھنڈک چاہتے ہو تو اولاد سے اگر ٹھنڈک چاہتے ہو تو اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ جو اے سی لگا کے، گھر میں اے سی لگا کے اس کی ٹھنڈک چاہتا ہے. ایک آدمی نے اے سی لیا کہ جی اب گرمی بہت ہے تو ٹھنڈک آیا کرے گی اے سی سے. اے سی گھر میں لگا لیا، لاکھ روپے خرچ کر دیا، زبردست 2 ٹن کا اے سی لا کے گھر میں لگا لیا. اب اس نے جب دیکھا چلایا تو ٹھنڈک آتی ہی نہیں، ٹھنڈک اس میں سے آ ہی نہیں رہی. تو اس نے جس سے خریدا اس کو بلایا، اس نے کہا ٹھنڈک تو آ نہیں رہی، پیسے بھی خریدے ٹھنڈک نہیں آ رہی. تو اس نے کہا جی ابھی دیکھ لیتے ہیں. اس نے جب آ کے دیکھا تو اسے سر پکڑ لیا. اس نے کہا ہو یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جہاں جس کنیکشن سے ٹھنڈک آتی ہے وہ کنیکشن تو آپ نے کیا ہی نہیں، اس میں سے ٹھنڈک نہیں آتی. وہ جو الیکٹریسٹی کا کنیکشن کریں گے، پیچھے پاور لگائیں گے الیکٹریسٹی کے ساتھ، تو وہ تو جوڑا ہی نہیں آپ نے، ٹھنڈک کہاں سے آئی؟ اس سے ٹھنڈک لینے کے لیے الیکٹریسٹی کی پیچھے پاور چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میری بات کو سننے والوں، ہم سب اپنی اولاد سے ٹھنڈک چاہتے ہیں، لیکن کنیکشن جہاں سے ٹھنڈک آتی ہے اس کا تعلق اللہ سے جوڑنا پڑتا ہے. اللہ کی پاور سے ٹھنڈک آئے گی اولاد میں. اللہ سے تعلق جوڑا ہی نہیں. اگر اولاد کا تعلق اللہ سے جوڑا ہی نہیں تو اس کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے اے سی کو ٹھنڈک لینا چاہتے ہیں اے سی سے بغیر کنیکشن کے، اسی طرح اولاد سے ٹھنڈک لینا چاہتے ہیں اللہ کا تعلق جوڑے بغیر تو ٹھنڈک اس میں سے نہیں آتی. دعا تو مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، ٹھنڈک نہیں آ رہی. پھر میرے دوستو جب اے سی لگا لیتے ہیں تو جہاں جہاں سے گرم ہوا آ رہی ہوتی ہے اس کو بند کر دیتے ہیں کہ جی اس کمرے کو یہ سوراخ بند کرو، یہ کھڑکی بند کرو، یہ دروازہ نہ کھولو، بند کر دو، باہر ٹھنڈی ہوا باہر جا رہی، اندر سے گرم ہوا باہر سے اندر آ رہی. تو یہ پرورش بھی کرنی ہے اولاد کی، اس کا کنیکشن بھی جوڑنا ہے اور اس کو گرم ہواؤں سے بھی بچانا ہے. گرم ہواؤں سے بچائیں گے، غلط ماحولوں سے بچائیں گے، اچھے ماحول میں رکھیں گے، خود اپنی اولاد کو اپنا دوست بنائیں گے، خود اپنی اولاد کو وقت دیں گے. خود اگر وقت دیں گے تو یہ باہر کی گرم ہوا سے بچے گا، پھر اس سے ٹھنڈی ہوا آئے گی.